اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 30واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ہمارا لیکچر جو سبق تھا اس لیکچر میں مکمل ہو گیا تھا، اور تمارین کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور تمارین میں ہمیں تمییز کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی جا رہی تھیں، اور سبق کا جو مین کانسیپٹ تھا وہ تمییز کا ہی تھا۔ تو تمییز کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اردو میں آپ کے لیے کچھ انفارمیشن لے کے آؤں گا، تو پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تمارین کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا جی، یہاں پر آپ کے سامنے بورڈ پر آ رہا ہے جی تمییز الوزنی، وزن کی تمییز۔ اس میں 3 طرح سے ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ اشتریتو کیلو جرامن لحمن، اشتریتو میں نے خریدا، کیلو جرامن 1 کلو گرام۔ اب یہ جو کلو گرام ہے یہ وزن ہے، ٹھیک ہے، اور اس وزن میں جب میں کہتا ہوں کہ جی میں نے 1 کلو گرام خریدا، تو پریشان ہو جائے گا دوسرا سننے والا کہ 1 کلو گرام میں نے کیا خریدا، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو لحمن جب میں نے کہا تو اس لحمن نے حالت نصب میں آ کے اس ابہام کو دور کر دیا کہ 1 کلو گرام میں نے کیا خریدا، وہ گوشت تھا۔ اچھا، اسی بات کو دیکھیں اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اشتریتو کیلو جرامی لحمن، ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا آپ نے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں لے آئے۔ یا اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کیلو جرامن من لحمن، ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمییز الوزن کہلاتی ہے۔ یہ جو استعمال ہے 2 طریقوں سے، مضاف مضاف الیہ اور من کے ساتھ، یہ انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز میں بھی آ جائے گا، ابھی میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ اس طرح دوسری ایگزامپل ہے جی یزن خاتمی مثقالا ذهبا۔ تو ایگزامپل ایک ایک میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ کے سامنے یہ موجود ہوگا۔ تو پہلی ایگزامپل میں نے پڑھ دی جی اشتریتو کیلو جرامن لحمن۔ دوسرے میں ہے تمییز الکیلی، کیل ماپ کی تمییز۔ شربتو کوبن، میں نے 1 کپ پیا۔ شاین، اچھا میں نے جب کہا کہ میں نے 1 کپ پیا تو ابہام تھا 1 کپ میں، کس چیز کا تھا کہ وہ کپ دودھ کا ہے، پانی کا ہے، چائے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو شاین نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا، یعنی میں نے 1 کپ چائے پیا فی الافطاری، افطار میں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم کوبا شاین اس پیٹرن پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کوبن من شاین اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمییز الکیل ہے۔ تیسرا جو گروپ ہے اس میں آپ دیکھیں تمییز المساحتی، مساحت پیمائش کی آپ کہہ لیں کہ تمییز ہے۔ ایگزامپل 1 میں پڑھ دیتا ہوں، با تاجرو، تاجر نے خریدا، ذراعینی 2 ذراع، تاجر نے خریدا، کیا خریدا؟ حریرن، ریشم، ٹھیک ہے۔ تو جو ذراعینی میں ابہام تھا، ذراعینی ذراعن کا مثنیٰ ہے، اور اس میں جو ابہام پایا جاتا تھا وہ حریر نے اس کو آ کر دور کر دیا۔ تو یہ 3 گروپس بنے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو دے رہا ہوں اردو میں۔ یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے کہ مجموعہ الف کے ذیل میں پہلے جملے پر غور کیجئے۔ اچھا یہی جملہ سرخ کلر میں ہے، لیکن یہاں پر وہ سرخ نہیں ہے۔ اگر یہی جملہ سرخ منصوب اسم کے بغیر لایا جائے، یعنی اگر میں سرخ سے مراد ہے کہ وہ جو لحمن کا لفظ تھا وہ سرخ رنگ میں تھا، وہ یہاں پر بلیک میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹیکسٹ جو ہے میں نے جو ہماری بہترین بکس ہیں عربی کی، لسان القرآن، یہ بھی 3 پارٹس پر مشتمل ہے جی۔ یہ بکس جو ہیں یہ کراچی کے مدرسہ عائشہ للبناتی، ان کے آپ کہہ لیں کہ علماء نے مل کر جو ہیں وہ ترتیب دی ہیں، تو اس میں سے میٹیریل میں آپ کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہا جائے جی اشتریتو کیلو جرامن، تو ظاہر ہے کہ بات واضح نہیں ہوگی، اور سامع کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ آخر متکلم نے کلو کے حساب سے کیا خریدا، آٹا، دال، گوشت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابہام دور کرنے کے لیے ہم کلو جرامن کے بعد ایک منصوب اسم لے آئے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کلو جرامن کا اطلاق کس چیز پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی ہے آپ کے سامنے۔ جس اسم کا ابہام دور کرنا مقصود ہو اسے نحو کی اصطلاح میں ممیز کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے ذریعے یہ ابہام دور کیا جائے اسے تمییز کہتے ہیں۔ جملہ 1 میں، یعنی وہی جملہ جو ہے اشتریتو کیلو جرامن لحمن، اس جملے میں کلو جرامن ممیز ہے اور لحمن تمییز ہے۔
چونکہ ممیز وزن پہ دلالت کر رہا ہے اس لیے اس کی تمییز جو ہے وہ تمییز الوزن کہلائے گی. یعنی جو دوسرا گروپ تھا اس کے تحت جو تمیز آئی ہے وہ تمیز الکیل کہلائے گی، کیونکہ جس ممیز کا ابہام دور کرنے کے لیے اسے لایا گیا ہے وہ کسی نہ کسی قسم کا پیمانہ ہے. مجموعہ جیم کے ذیل میں جو تمیز ہے وہ تمیز المساحہ کہلائے گی، کیونکہ اس کا ممیز رقبے پر دلالت کر رہا ہے. تمیز الوزن والکیل والمساحہ، اس کو منصوب بھی لایا جا سکتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ تمیز الوزن والکیل والمساحہ، ایسی تمیز اس کو منصوب بھی لایا جا سکتا ہے. اب اس میں سے دیکھیں مس کون سی ہے؟ تمیز العدد، عدد والی تمیز مس ہے. 4 قسمیں بتائی تھی نا انہوں نے مقادیر کی، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے جو 3 قسمیں ہیں، وزن کی، کیل کی اور مساحہ کی، ان کو منصوب بھی لایا جا سکتا ہے اور مجرور بھی کیسے؟ اسے من سے بھی مجرور کیا جا سکتا ہے اور ممیز کا مضاف الیہ بنا کر بھی مجرور کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ تمییز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن ہمارے سامنے اس ٹیکسٹ میں آ گئی جی، کہ تمییز جو ابہام کے لیے، کسی لفظ سے ابہام کے لیے دور کرنے میں استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کو بتایا گیا کہ تمییز الذات کہلاتی ہے، اور یہ مقادیر کے بعد واقع ہوتی ہے جو ہم نے ایکسرسائز میں پڑھا تھا. اور مقادیر کی 4 قسمیں ہیں، عدد، وزن اور کیل اور مساحہ. ان میں سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو 3 چیزیں ہیں، وزن، کیل اور مساحہ، ان کی تمییز جو ہے منصوب بھی آ سکتی ہے اور مجرور بھی آ سکتی ہے. مجرور کس طریقے سے آ سکتی ہے؟ مجرور 2 طریقوں سے آ سکتی ہے، یا من کے ذریعے اسے مجرور کر دیں یا اسے ممیز کے لیے مضاف الیہ بنا کے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بات امید ہے کلیئر آپ کو ہو گئی ہوگی. اور عدد کی تمیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو نکال دیا تو گویا وہ منصوب ہی آتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمیز واحد منصوب آتی ہے، ان کی تمیز واحد منصوب آتی ہے، اور 3 سے لے کے 10 تک کے جو اعداد ہیں ان کی تمیز جمع مجرور آتی ہے. تو گویا عدد کی تمیز بھی اگر دیکھا جائے تو وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک جو اعداد ہیں ان کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آتی ہے. اسی طرح 100 اور 1000 کی جو ہے تمیز وہ بھی واحد مجرور آتی ہے. ٹھیک ہے، اور 11 سے لے کے 99 تک اعداد جو ہیں ان کی تمیز واحد منصوب آتی ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد تمرین میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وَيُلْحَقُ بِهِ الدَّالُ عَلَى مَا يُشْبِهُ الْمِقْدَارَ. اشبہ یشبہ مشابہ ہونا، جو مقدار کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو تمیز نظر آئے گی اور جس چیز کی تمیز ہوگی وہ نہ تو عدد ہوگا، نہ ہی آپ کہیں کیل ہوگا، نہ ہی وزن ہوگا، بلکہ اس کے مشابہ کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو یعنی الدال علی ما یشبہ المقدار، وہ چیز جو دلالت کر رہی ہوتی ہے، رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جو مشابہ ہوتا ہے مقدار کے، اس کے ساتھ بھی اس کو ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بھی تمیز لائی جاتی ہے. مثال کے طور پر پہلی مثال ہے جی، ما فی السماء قدر راحۃ سحابا. راحہ کہتے ہیں جی ہتھیلی کو. ٹھیک ہے، ما فی السماء قدر راحۃ سحابا، آسمان میں ہتھیلی برابر بھی بادل نہیں. یہاں لفظ قدر راحۃ جو ہے یہ ہتھیلی برابر، اس کے معنی ہے ہتھیلی برابر، یہ پیمائش پر دلالت کرنے والے لفظ کے قائم مقام ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو الفاظ مقدار پر دلالت کرنے والے اصل الفاظ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی تمیز آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا، اور اگلی ایگزامپل جو ہے وہ آ رہی ہے کہ حل عندک کیسن دقیقن. حل عندک کیسن دقیقن، کیا تیرے پاس ایک تھیلی آٹا ہے؟ کیا تیرے پاس ایک تھیلی آٹا ہے؟ یہاں لفظ کیسن جو ہے یہ تھیلی، اس کے معنی ہے تھیلی، ناپ پر دلالت کرنے والے لفظ کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری ایگزامپل دی ہوئی ہے جی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہاں پر جو لفظ ہے مثقال ذرۃ،
ایک ذرہ برابر وزن پر دلالت کرنے والے لفظ کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب بتا رہے ہیں آپ کو حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے، تمییز کا حکم کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی یجوز نصبہ، اس کی نصب بھی جائز ہے. نحو مثال کے طور پہ اندی مترن حریرن، تو یہاں پر نصب میں آیا ہے، اس کی نصب بھی جائز ہے. وَيَجُوزُ جَرُّهُ بِمِن، اور اس کی جر بھی جائز ہے من کے ذریعے. نحو مثال کے طور پر اندی مترن من حریرن، تو یہ جر میں آ گیا کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. کما یجوز جرہ بالاضافتی، بالاضافتی نحو اندی مترو حریرن، جیسا کہ جائز ہے اس کی جر اضافت کے ذریعے. جیسے آپ نے اس کی جر جو ہے حریر کی جر اضافت میں یعنی مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مجرور دو صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے جی. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے، یا وہ لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. وقد یضاف، اور کبھی کبھار اضافت دے دی جاتی ہے کس چیز کو؟ الدال علی المقداری، اس چیز کو جو مقدار پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، الی غیر تمییزی، غیر تمیز کی طرف. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ما فی السماء قدر راحۃ سحابا، قرآن سے ایگزامپل آئے ہیں. فلن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی سے، ملء الارض، زمین کے برابر، ٹھیک ہے، زمین بھر، ذہباً، سونا. اب یہ ذہباً جو تمیز آئی ہے یہ دیکھیں ملء الارض، سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور ملء کف من دمن، اصل میں کف کہتے ہیں جی آپ کہہ لیں مٹھی. ٹھیک ہے. تو ملء کف، مٹھی بھر، مٹھی بھر. تو یہاں پر الفاظ آ گئے ملء الارض، زمین بھر، زمین بھر سونا کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور بخاری کی ایک ایگزامپل اس میں لائے ہیں کہ ملء کف من دمن، یعنی خون میں سے آپ کہہ لیں کہ مٹھی بھر. آگے تمییز کی دوسری قسم ہے جی تمییز النسبہ. تمییز النسبہ ہوا یہ وہ تمییز ہے ما فسرا، جو کہ تفسیر بیان کرتی ہے، ڈیٹیل بیان کرتی ہے، جملتاً مبہمتاً نسبتی. مثال کے طور پر یعنی جو جملے میں ابہام پایا جاتا ہے نا اس کو بیان کرتی ہے. مثلا حسن ھذا الطالب، یہ طالب علم اچھا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ خلقاً، اخلاق کے لحاظ سے. فإن نسبۃ الحسن، لہذا حسن کی نسبت الی الطالب، طالب علم کی طرف، یعنی اچھائی کی نسبت جو ہے طالب علم کی طرف، مبہمتن، مبہم ہے، تحتمل امورا کثیرتن، جو کہ بہت سارے امور پر متحمل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فجاءت تمییز، لہذا تمیز آئی ہے، خلقاً، خلقاً تمیز آئی ہے، لِإِزَالَةِ ھَذَا الْإِبْہَامِ، اس ابہام کے ازالے کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے. اب یہی بات جو ہے میں آپ کو ذرا اردو میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گی جی. دیکھیں جی، یہ بتا رہے ہیں کہ جب جملے کے دو اجزاء کے مابین نسبت مبہم ہو تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی تمییز لائی جاتی ہے جو تمییز النسبہ کہلاتی ہے. مثال کے طور پر اگر حسنہ زیدن کہا جائے تو اس جملے میں فعل یعنی حسنہ جو ہے اس کی نسبت فاعل کے ساتھ مبہم ہے، فاعل کے ساتھ مبہم ہے، کیونکہ زید کسی بھی اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے. اب آپ کو اردو میں یہ باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہوں گی ڈیٹیل کے ساتھ. اس ابہام کو دفع کرنے کی غرض سے کلام کے آخر میں ایک تمییز لائی گئی ہے. چنانچہ حسنہ زید خلقاً سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زید اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر انا اکبر من کا، اس پر اکتفا کیا جائے تو بات مبہم رہ جائے گی، کیونکہ مبتدا اور خبر کے مابین جو نسبت ہے وہ واضح نہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ متکلم مخاطب سے کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے؟ عمر، علم، منصب وغیرہ، بات کو واضح کرنے کے لیے تمییز کو لانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو نسبت کی بات کی گئی نا وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر کس کی نسبت تھی؟ یہاں پر آپ کہیں فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ مبہم تھی، اور یہاں پر مبتدا اور خبر کی آپس کی نسبت جو ہے وہ مبہم تھی. ٹھیک ہو گیا.
تو تمییز و نسبہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگی۔ اس سے پہلی جو ایگزامپلس تھی ان میں آپ نے دیکھا کہ ممیز ایک متعین چیز، کیل، مسافت، عدد تھا۔ ایسا ممیز جو کسی مخصوص چیز پر دلالت کرتا ہو اور مذکور بھی ہو نحو کی اصطلاح میں ممیز ملفوظ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس تمییز و نسبہ کا ممیز نسبت ہونے کے اعتبار سے ملفوظ نہیں ہوتا بلکہ ملحوظ ہوتا ہے، کیونکہ نسبت کو لفظاً نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سی بات ہوگی، اس پہ ہم زیادہ ذہن نہیں ڈالیں گے، لہٰذا سمپل آپ کہہ لیں کہ یہ جو تمییز و نسبہ ہے اس میں یہ اصل میں ایک سوال اٹھتا ہے نا کس لحاظ سے، اس کے جواب میں ہوتی ہے، تو وہ جو ملحوظ رکھا جاتا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ باقی اس میں مزید آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ پک آپ لے لیجئے گا اور اسے پڑھیے گا، اگر سمجھ میں آ جائے بات تو بہت اچھی ہے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی آگے دیکھا جائے گا۔ جی آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ من تمییز النسبتی ما کان اصلہ فاعلا، تمییز نسبت میں سے جو اصل ہوتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر حسن الطالب خلقاً، تو یہ جو خلقاً منصوب آ رہا ہے نا یہ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں فاعل ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں اس کو کیسے تقدیرہ، اصل اس کی کیا ہے، حسن خلق الطالبی، خلق الطالبی، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُ مَا كَانَ أَصْلُهُ مَفْعُولًا، اور اس میں سے یہ بھی صورت ہوتی ہے تمییز و نسبت میں سے کہ وہ اصل میں مفعول ہو، جیسے فجرنا الارض عیونا، وفجرنا الارض عیونا، تو تقدیرہ اس کی اصل یہ تھی فجرنا عیون الارض۔ تو بتا یہ رہے ہیں کہ وہ جو تمیز آتی ہے نا، اصل میں یہاں پر جو خلقاً لفظ ہے یہ فاعل تھا جو کہ الطالب کی طرف مضاف تھا، تو ہم نے کہا حسن خلق الطالبی۔ اور دوسری ایگزامپل میں جو قرآن مجید میں ہے فجرنا الارض عیونا، یہاں پر یہ جو عیونا ہے یہ اصل میں مفعول تھا، اور اس کی اصل آپ کہہ لیں کہ ترتیب یہ تھی کہ فجرنا، ہم نے پھاڑ دیا، عیون الارض، زمین کے چشموں کو، تو یعنی ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں کے لحاظ سے، اس طرح ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ حکمہ انہ منصوب، یہ بات ہم اردو میں سمجھ چکے ہیں کہ اصل اس کا حکم یہ ہے کہ منصوب ہوتی ہے، ولا یجوز جرہ، اور اس کی جر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فیہ تفصیل، اس میں تفصیل ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، ستدرسہ، لہٰذا آپ اسے پڑھیں گے، فیما، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، بعد انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یعنی یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بک 3 ہے یہ اینڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے پڑھنے والا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں جو ایگزامپلز استعمال ہوئی ہیں اگر ہم ان پہ زیادہ فوکس کریں گے تو مین چیزیں جو ہیں ہماری مس ہو جائیں گی، ذہن میں رکھیے گا، لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں، مزید تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو کبھی انہیں بھی کریں گے۔ تیسری تمرین ہے ہماری، اب آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ریکوائرڈ ہے کہ استخرج ما فی الدرس من امثلۃ التمییز، تمییز کی مثالوں میں سے جو سبق میں آیا ہے وہ آپ نے باہر نکالنا ہے، وذکر نوع کل واحد منہا، اور ان میں سے ہر ایک کی نوع کو ذکر کرنا ہے۔ نوع سے مراد تمییز کی کون سی قسم ہے یہ ذکر کرنا ہے، اور پھر مزید اس میں اگر وہ تمییز الذات ہے تو وہ عدد ہے، کیل ہے، یا مساحہ ہے، یا وزن ہے، اس کو بھی آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اگلی تمرین ہے جی چوتھی، عین التمییزہ، تمییز کی تعین کرنی ہے، فیما یلی ان دا فالوئنگ، وذکر نوعہ، اور اس کی نوع کو ذکر کرنا ہے۔ انا اکبر منکا، انا اکبر منکا سنن، میں تجھ سے بڑا ہوں عمر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو یہ تمییز جو ہے یہ تمییز النسبہ ہے، اس لیے کہ یہ جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی۔ دوسرا جملہ ہے جی اشتری، تو خرید، کلو غرامن سکرن، اب یہاں پر سکرن جو ہے تمییز یہ آپ کی تمییز الذات ہے اور یہ وزن کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ وَلِتْرَيْنِ لَبَنًا، اور 2 لیٹر دودھ، اور یہ جو ہے لیٹر آپ کا کیل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تیسری ایگزامپل ہے قرأتُ 20 صفحةً، تو صفحةً تمییز ہے اور عدد کی تمییز کے لیے استعمال ہوا ہے، تو نوع کون سی ہوگی، تمییز الذاتی۔ چوتھی ایگزامپل ہے جی تاب المدرس نفساً، تو یہ جملے میں ابہام ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے نفساً کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ تمییز النسبت ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، 5ویں ایگزامپل ہے غرست البلدیۃ، بلدیہ نے
پلانٹیشن کی، الشوارع سڑکوں پر، شجرن تو یہ جملے میں بھام پایا جا رہا تھا تو اس کی تمییز کے لیے شجرن کا لفظ استعمال ہوئے، یعنی درخت لگائے انہوں نے، ٹھیک ہے، بالحاظ درخت کے، پلانٹیشن اور بھی شاید کسی چیز کی ہو سکتی تھی لیکن درخت یہاں پر مراد ہے۔ چھٹی ایگزامپل قرآن سے لائے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے بالحاظ حکم کے، ٹھیک ہے، حکم کے، تو یہ جملے میں ابہام ہے تمییز نسبہ۔ ساتویں ایگزامپل ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، جملے میں ابہام ہے تمییز نسبہ و اکثر اموالا، جملے میں ابہام ہے تمییز نسبہ و اولادن، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ زیادہ شدید تھے تم سے قوت کے لحاظ سے اور مال اور اولاد میں کثرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آٹھویں ایگزامپل ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں کس لحاظ سے؟ رفیقاً، رفیق کے لحاظ سے، ساتھی کے لحاظ سے، تو تمییز و نسبت ہے کیونکہ جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے۔ اب آپ سے وہ کہہ رہے ہیں جی اکمل کل جملۃ مما یاتی بتمییز مناسب، مناسب تمییز کے ساتھ آپ نے آنے والے جملوں میں ہر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اشتریت مترن، اشتریت میں نے خریدا، مترن 1 میٹر خریدا، ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا جی تمییز کی کیا آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں حریرن، میں نے 1 میٹر ریشم حریرن خریدا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے جی املا الکوبا، املا الکوبا کپ کو بھر دے، کس سے بھر دے؟ لبنن دودھ کے ساتھ، تو لبنن تمییز لگ گئی جی۔ تیسرا جملہ ہے جی حامد اکثر الطلاب، حامد طلبہ میں سب سے زیادہ ہے، جملے میں وہاں پایا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کس چیز میں زیادہ ہے؟ علمن، علم کے لحاظ سے۔ چوتھی ایگزامپل ہے من احسنکم، تم میں کون سب سے اچھا ہے، کس لحاظ سے؟ عملاً، عمل کے لحاظ سے۔ اریدو غرامن، مجھے 1 گرام چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ آپ لے آئیں گے جی ذہبن، 1 گرام سونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اندی ساعن برن، میرے پاس 1 سا گیہوں ہے، ٹھیک ہے۔ اجعل التمییز فی ہذہ الجملۃ، اس جملے میں تمییز کو آپ نے بنانا ہے، یہ جو برن ہے اس کو آپ نے بنانا ہے مجرورن، مجرور بنانا ہے بی من کے ساتھ، مرتن 1 مرتبہ، و بالاضافتی اور اضافت کے ساتھ، مرتن اخرى دوسری مرتبہ۔ مجرور بنا کر لانا ہے آپ نے، 1 دفعہ مجرور آپ نے من حرف جر کے ذریعے کرنا ہے اور دوسری دفعہ مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ بنا کر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندی ساعن برن، اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اندی ساعن من برن، یہ من کے ذریعے ہو گیا مجرور، اور دوسری اندی ساعو برن، مضاف الیہ بنا کر مجرور کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کو پریکٹس انہوں نے کروا دی۔ اگلی تمرین ہے 7ویں، سنعن، سنعن آیا تھا لفظ ایک سبق میں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر، ایک مصدر ہے صنع یصنع سے، اور وہ ہوا علی وزن فعل، فعل کے وزن پر ہے۔ ہاتی مصادرہ، مصادر لائیں آپ الافعال الاتیاتی، آنے والے افعال کی، علی وزن فعل، فعل کے وزن پر۔ شربا سے شربن، شربا شربن فعل، شکرا شکرن، ودا ودن، زاہدہ زہدن، سکرا سکرن، سکرن زہدن، ودن شکرن، شربن۔ شربا یشرب پینا، شکرا یشکرو شکر کرنا، ودا یودو محبت کرنا، زاہدہ یزہدو یہ زہد اختیار کرنا، اور سکرا یسکرو اس کے معنی ہوتے ہیں نشے میں ہونا۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے جو کہ ایک تمرین شفوی ہے، زبانی تمرین ہے۔ یقول کل طالب، ہر طالب علم کہے گا انا احسن الطلاب، میں سب سے اچھا طالب علم ہوں، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے تمییزاً مناسباً، ایک مناسب تمیز استعمال کرتے ہوئے جملہ بولے گا جی انا احسن الطلاب، انا احسن الطلاب علما، انا احسن الطلاب مالا، انا احسن الطلاب وجہا، اس طرح وہ بولے گا جی۔ 9ویں تمرین ہے جی للتعجب صیغتان، تعجب کے 2 صیغے ہیں،
ما افعلہ و افعل بہ، جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا سبق میں. نحو مثال کے طور پر ما اجمل السیارۃ، ما اجمل السیارۃ، کتنی خوبصورت گاڑی ہے، کتنی خوبصورت گاڑی ہے. یا اجمل بالسیارتی، ٹھیک، اس کا بھی مطلب ہے کتنی خوبصورت گاڑی ہے. پھر تنزیلی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابصر بہ، یہ پیٹرن ہے جی، ابصر بہ دوسرا پیٹرن. واسمع، کتنا اچھا دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آج یہ نہیں سن رہے، لیکن جب قیامت ہوگی تو یہ خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا خوب سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے. فما اصبرہم علی النار، تو کتنے، یہ دوسرا پہلا والا پیٹرن ما افعلہ والا پیٹرن، ما اصبرہم علی النار، کتنے صابر ہیں یہ آگ پر، یعنی آگ پر کتنا صبر کیے بیٹھے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آگ میں جانا ہے لیکن اس پہ کتنے یہ صابر ہیں. تعجب، تعجبہ یتعجب مما یاتی مستعملا فعل تعجبی، تعجب کے جو دو فعل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آنے والے جملوں کو تعجب کے پیٹرن میں ڈھالنا ہے. پہلی ایگزامپل ہے جی کثرت النجومی، کثرت النجومی، یعنی ستاروں کی کثرت کو آپ نے کیسے بیان کرنا ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے. پہلا جو ہوگا اس میں ہم کہیں گے ما اکثرن نجوما، اور دوسرا پیٹرن جو ہوگا افعل بہ، اس میں کہیں گے اکثر بالنجومی. دوسرا ہے جی سہولت اللغت العربیتی، عربی زبان کی سہولت، تو اس کو ہم نے بیان کرنا ہے ما اسہل اللغت العربیۃ، عربی زبان کتنی آسان ہے، عربی زبان کتنی آسان ہے. اور دوسرے پیٹرن پر لائیں گے تو ہم کہیں گے اسہل باللغت العربیتی. تیسری ایگزامپل ہے جی بعد، ہے نا، بہت دور ہونا، آسمان کا دور ہونا، بعد السماء، آسمان کا دور ہونا. ہم کہیں گے ما ابعد السماء، آسمان کتنا دور ہے. اور دوسرے پیٹرن پہ کہیں گے ابعد بالسماء، یعنی افعل کے وزن پہ لانا ہے نا، آپ نے افعل کے وزن پہ لانا ہے. چوتھا جملہ ہے جی حسن اللبنی، دودھ کی اچھائی کو بیان کرنا ہے، تو آپ کہیں گے ما احسن اللبن، ما احسن اللبن، دودھ کتنا اچھا ہے. اور دوسرے پیٹرن پہ لائیں گے تو کہیں گے احسن باللبنی، احسن باللبنی. پانچواں جملہ ہے قرب الامتحانی، امتحان کا قریب ہونا، امتحان کے قریب ہونے کو آپ نے تعجب کے ساتھ ذکر کرنا ہے، دو صیغوں کے ساتھ. پہلا ہم کہیں گے ما اقرب الامتحان، ما اقرب الامتحان، اور دوسرے پیٹرن پہ لائیں گے اقرب بالامتحانی، اقرب بالامتحانی. 10ویں تمرین ہے جی تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم ادخل ملء، پھر آپ نے ملء ان کو داخل کرنا ہے فی 5 جمل، 5 جملوں میں، علی غرارہ، ان کے پیٹرن پہ. ارید ملء کف سکرن، مجھے ایک مٹھی بھر چینی چاہیے. ارید ملء کف سکرن، ٹھیک ہے. اب آپ نے 5 جملے بنانے ہیں اور میں آپ کے سامنے بنا کر لایا ہوں، دکھا دیتا ہوں. ارید ملء کفی سکرن، آتنی ملء کفی برن، اخذت ملء کفی رملن، کل ملء کفی کا فستقن. اور 5واں جملہ ہے لیت لی ملء کفی ذہبن. تو یعنی آپ کہہ لیں کہ مٹھی بھر کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. لیت لی ملء کفی ذہبن، کاش میرے پاس مٹھی بھر سونا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آتنی ملء کفی برن، ایک میری مٹھی بھر مجھے گیہوں دے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے آپ کے لیے میں نے بلکہ وہیں سلوشن سے ہی ذکر کر دیا. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا سبق مع تمرین مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30واں سبق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کانسیپٹ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آپ نے بالکل اسے سمپل لیول پر رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جب مزید ہم آگے جائیں گے تو ان کے بارے میں مزید چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے
پڑھنے میں ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بک کے باقی اسباب کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔